بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب عوام خواص سے مایوس ہوتے ہیں تب ان کو اپنے آپ سے ملنے کا خیال آتا ہے، اور جب انسان تمام ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں جن سے وہ ایمان کی حد تک عقیدت رکھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل جاتا ہے۔ انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر ہی اپنی اصل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ انسان کو کہیں سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں بھی جائے امان نہیں ہے۔ دنیا کچھ لو کچھ دو پر قائم ہے۔ ایک ہاتھ سے کچھ لوگے تو اسی ہاتھ سے جو پاس ہے اس میں سے ضرور دینا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا داری کا اصول یہی ہے۔ دنیا والے ہر وہ چیز بیچتے ہیں جس سے انسانوں کا بھلا ہو۔ دنیا ایک ایسا بازار ہے جہاں پر دعائیں بھی بکتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خریدی ہوئی دعاؤں سے آدمی کا بھلا نہیں ہوتا۔ ہاں، نیکی کے بدلے میں جو دعا ملتی ہے اس دعا کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وہ دعا ہر حال میں فائدے والی ہے جو نیک کام کے بدلے میں ملتی ہے۔ جو لوگ دعاؤں کو بیچتے ہیں ان کی دعائیں شاید کہ قبول ہوں، کیونکہ اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی تو وہ ہرگز دعائیں نہ بیچتے۔ مقبول بارگاہ الہی کو دنیا کے دیے ہوئے نذرانوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جگہ جگہ جو آستانے کھلے ہوئے ہیں، کچھ جنوں بھوتوں کے نام سے، کچھ پریوں کے نام سے اور کچھ جھوٹی عبادتوں کے نام پر، یہ دنیا کی رونق ہیں جہاں پر شیطان کو کھل کر اپنا آپ دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ جب انسان شرک پر اتر آئیں تو پھر کسی بھلائی کی توقع ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسانیت روزانہ مرتی ہے۔ جب ایک انسان کسی اپنے جیسے انسان کی درگاہ میں اس خیال سے قدم رکھتا ہے کہ اس درگاہ سے اس کو دنیا یا دین کی کوئی منفعت مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ انسان کو ہوتا ہے وہ مان پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد پس منظر میں چلی جاتی ہے اور دماغ پر انسانی درگاہ کا خیال جم کر رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی درگاہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر قدم رکھتے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، مگر دنیا کی ان درگاہوں میں دن رات دنیا ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ درگاہوں کے مالک کی جو عزت ہوتی ہے اس عزت کے حصول کی تمنا ہر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بعض لوگوں سے کچھ اگر ہوتا نہیں ہے تو اپنے آپ کا رشتہ جنات سے جوڑ لیتے ہیں، پریوں سے جوڑ لیتے ہیں، اور جنات اور پریوں کے نام پر لوگوں سے خوب عزت اور پیسہ لوٹتے ہیں۔ انسان کی فطرت اصل میں ایک تماشبین کی ہے۔ ہر کوئی تماشا دیکھنا چاہتا ہے مگر تماشے کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ درگاہوں پر جانے والے لوگ تماشے کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے درگاہوں پر جانے والوں کی روحیں اندر سے بے چین اور بے سکون ہو جاتی ہیں۔ کسی نہ کسی حوالے سے وہ دکھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ تماشبین تماشا بننا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر انسان کی اصل مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی اصل کو پہچان لے تو اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ جب انسان اپنے مالک کو پہچان لے گا تو اپنے جیسے انسانوں کے در در بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ انسانوں نے اپنی درگاہیں جھوٹ کے نام پر کھولی ہوئی ہیں۔ ایسی درگاہوں پر بھٹکنے کی ضرورت ہی اشرف المخلوقات کو نہیں ہے۔
مجھے سننے کا شکریہ. اب اجازت. اللہ حافظ.